علامہ صاحب، موت برحق ہے، موت ایک دن ہم سب کو آنی ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ روح جسم سے کیسے نکلتی ہے؟ جناب، موت کے بارے میں تو قرآن کریم فرقان حمید میں بہت سارے آیات کریمہ موجود ہے، جس میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور ہماری علم کلام کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ الموت حق والسوال حق والحشر حق والقبر حق۔ یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے نظریات کنسپٹ میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ موت برحق ہے، بے شک، اور جس نے بھی جان جس جسم کے اندر ہے اس نے ایک نہ ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے۔ اب مومن کی موت اور کافر کی موت جی، اس میں ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن کی موت کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ رب العزت نے فرمایا، اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ اب اس حالت میں روح جب جسم سے نکلتی ہے تو جو مومن کی روح ہے، حدیث رسول کا مفہوم یہ بتاتا ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح جسم سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مکھن سے بال باہر نکالا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کافر کی روح کی متعلق کہا گیا کہ کافر کی روح اس حالت میں نکالی جاتی ہے جیسے کہ زندہ بندے کے جسم سے پورا اس کا چمڑا ادھیڑا جائے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح کافر کو بھی جب اس کی روح نکالی جاتی ہے جسم سے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ روح کا جو معاملہ ہے، روح انسان کے بدن میں جب تک موجود ہے اس وقت تک انسان زندہ ہے۔ علماء نے اس پر ایک بہت قیمتی گفتگو کی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں جی بالکل، تو تھوڑی اس کے اوپر میں مزید روشنی ڈالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطاب استن حنانہ کھجور کا خشک تنا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو صحابہ نے ممبر تیار کروایا۔ جو ہی صحابہ نے ممبر تیار کروایا تو وہ استن حنانہ کھجور کا جو خشک تنا تھا اس کو صحابہ نے مسجد نبوی کے کونے میں رکھ دیا۔ اب سرکار خطبے کے دوران دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کہ چیخ و پکار کی آواز آ رہی۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جناب چیخ و پکار کی آواز۔ نبی پاک نے ممبر کو چھوڑا، اس تن حنانہ کھجور کے خشک تنے کی طرف گئے اور اسے سینے کے ساتھ لگایا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ کھجور کا خشک تنا ہے جس کے اندر روح موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ نبی کا قرب پا گیا تو اس صورت میں رب نے اسے زندگی عطا فرما دی، ماشاء۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اس سے گفتگو کی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا لوں کہ تاکہ جنتی تیرا پھل کھائیں، اور اگر چاہے تو میں تجھے دنیا میں لگا لوں، دنیا دار تیرے پھل کھائیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس نے کیا جواب دیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا، اس نے جواب یہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیجیے۔ اب سرکار نے اپنے ممبر کے نیچے اسے دفن کر دیا۔ اب غور کیجئے گا، سرکار نے اپنے ممبر کے نیچے دفن کیا۔ اب کھجور کا خشک تنا، اور کھجور بھی آج کل کے دور میں جیسے کہ افطار میں جی ہر بندہ کھجور کھاتا ہے، بے شک، اور کھجور کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومنوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ سبحان اللہ، بہترین غذا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی روحانی اور اس طرح سے بہت سارے علاج کا مرض بھی ہے کھجور، اس بارے میں کوئی حدیث مبارکہ ہے تو پیش؟ باقاعدہ کھجور کے اوپر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی جی کہ یہ کھجور ایک جنتی میوہ ہے، ماشاء اللہ، اور سبحان اللہ۔ عجوہ کھجور آپ دیکھ لیں، جی حضرت سلمان فارسی کے باغ کی کھجوریں دیکھ لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے انہیں زمین کے اندر بویا تھا، تو وہ درخت بن کے پھل دینے لگ گئیں۔ ماشاء تو اللہ، یہ سبحان اللہ۔ کھجوریں جو ہیں یہ جنتی میوہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کو متعلق بہت ساری احادیث بھی بیان کی ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار اکثر طور پہ جی کھجور کے ساتھ فرماتے تھے۔
کیونکہ کھجور کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ وٹامن ہوتے ہیں جی اور طاقت کے بہت بڑے ذرائع موجود ہیں. اگر کوئی بندہ 3 کھجوریں کھا لے جی تو یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اسے بہت زیادہ جسم جو اس کی انرجی خرچ ہوئی ہے روزے میں جی وہ 3 کھجوریں کھانے سے ہی واپس لوٹ آتی ہے. اور اس کے علاوہ حکماء کا کہنا ہے جی کہ جو بندہ 5 کھجوریں دن میں کھا لے وہ ہر بیماری کا مقابلہ اس کا جسم کر سکتا ہے. سبحان اللہ.